خدام یسوع مسیح ناصری کے ازلی ابدی پاک محیب معتبر شفا بخش نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں امید رکھتا ہوں کہ یقیناً خداوند کی ذات معتبر ہمیشہ کی طرح آپ کی زندگی میں کام کر رہی ہے اور آپ کو محفوظ رکھ رہی ہے۔ آج صبح خداوند کا شکر کرتے ہیں جس خداوند کی ذات اقدس نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، جو کائنات کا رب اور بنانے والا اور سجانے والا ہے۔ اسی کی ذات معتبر میں تمام اپنے دوستوں کے لیے جو فیس بک پہ ہیں اور یوٹیوب پہ ہیں، میسنجر پہ ہیں، واٹس ایپ پہ ہیں، سب کے لیے برکت کی، سلامتی کی، شفا کی، بحالی کی، سربلندی کی، خداوند یسوع مسیح ناصری کی پہچان کی دعا کرتا ہوں۔ میری یہ دعا ہے کہ آپ سب لوگ خداوند کی پہچان میں بڑھتے چلے جائیں اور اسی کے نام کو جلال دیں، اور خداوند کا ہاتھ آپ کی زندگی میں ہمیشہ کام کرے۔ آج پھر میں ہر روز کی طرح آپ کی خدمت میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے ایک خوبصورت کہانی کے ساتھ، ایک خوبصورت واقعہ کے ساتھ، ایک خوبصورت حقیقت کے ساتھ، ان باتوں کے ساتھ جو میرے اور آپ کے آقا منجی خداوند یسوع المسیح، جو کائنات کا رب، خالق اور مالک بنانے والا ہے، جو وجہ تخلیق ہے، جس کے کلام کی قدرت سے کائنات قائم ہے، اسی کے نام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اور میں ایک بار پھر سے آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خداوند کا مسا، خداوند کی حضوری آپ کی زندگیوں میں ہمیشہ کام کرے۔ یہاں پر ایک خوبصورت ریالٹی، حقیقت ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 25ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت میں ایک واقعہ خوبصورت لکھا ہے۔ ایک شرع کا عالم جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں مسیح خداوند موجود ہے وہ کائنات کا سب سے عظیم جگہ ہے، وہ تخت ہے، وہ عدالت ہے، وہ رہائی کی جگہ ہے، وہ بحالی کی جگہ ہے، وہ عظمت اور قدرت اور خدا کے نام کو جلال دینے کی اور اسے قبول کرنے کی، گناہوں کی معافی پانے کی جگہ ہے۔ وہاں پر ایک شرع کا عالم کھڑا ہوا اور مسیح خداوند کو آزمانے کے لیے کہنے لگا، اے خداوند، اے ربی، اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ میں کون سی نیکی کروں؟ تو خداوند یسوع المسیح نے اس سے پوچھا، کیونکہ وہ کاہن تھا، وہ شرع کا عالم تھا، اور میرے اور آپ کے مسیحا نے اس سے کہا کہ تو شریعت میں کیا پڑھتا ہے؟ تو اس نے یہ جواب دیا کہ یہ کہ تو خداوند اپنے خدا سے پورے دل، پوری عقل، پوری طاقت اور پوری جان کے ساتھ محبت رکھ۔ اور خداوند نے کہا کہ جا ایسا ہی کر، اور اپنے ہمسایہ کے ساتھ اپنی مانند محبت کر، پیار کر۔ تو پھر خداوند نے اسے سمجھانے کے لیے یہ بات سکھائی، ایک تمثیل کہی، ایک حقیقت اسے بیان کی کہ ایک شخص تھا، وہ یریحو کی راہ میں جا رہا تھا، ڈاکوؤں نے اسے مارا، پیٹا اور سب کچھ اس کے پاس تھا کھو لیا، چھین لیا، اور اسے ادموا کر کے راستے میں چھوڑ گئے۔ اور اس کے سچویشن میں، اس کنڈیشن میں، جب اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، بچانے والا نہیں تھا، تو ایک کاہن وہاں سے گزرا اور وہ اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ اور تھوڑی بات دیر کے بعد ایک لاوی جو تھا وہ بھی ادھر آیا اور اس نے بھی ایسا ہی اس کے ساتھ بہیو کیا۔ اور تیسرا شخص سامری وہاں سے گزرا، جسے ہم نیک سامری کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ اس کا کریکٹر اس کے ساتھ جڑا تھا، اس کی نیکی کے سبب سے اسے نیک لوگ کہتے ہیں۔ اور خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ میرے اور آپ کے مسیحا نے، منجی دو جہان نے، رحمت العالمین نے، جو کائنات کا فدیہ دینے والا ہے، اس نے یہ سکھایا۔ وہ جو لاوی تھا وہ وہاں اپنے گدھے سے اترا، اپنی سواری سے، اپنے جانور سے اتر کر رک گیا، اور رک کر اس نے اس شخص کی تیمارداری کی، اس کے زخموں پر تیل ڈالا، مے باندھ لگائی، اور اس کے بعد دوسرے دن، ایک دن تو اس نے خود اس کی حفاظت کی، دوسرے دن اسے صحرائے میں لے گیا اور ایک بٹیارے کو وہاں سے لیا اور اسے 2 دینار دیے اور اسے یہ کہا کہ اس کی خدمت کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی تیمارداری کرنا، اس کا علاج معالجہ کرنا، اور جب میں واپس آؤں گا تو جو تیرا اس سے زیادہ بنتا ہوگا وہ بھی میں تجھے دے دوں گا۔ اور کلام مقدس میں خداوند یسوع المسیح نے اس کاہن سے پوچھا کہ بتا، ان تینوں میں سے کون اس کا ہمسایہ ٹھہرا، کون اس کا دوست تھا، کون اس کا اچھا ساتھی بنا، کس نے شریعت پر عمل کیا، کس نے زندگی کی راہ کا سفر شروع کیا؟ تو وہ شخص جو کاہن تھا کہنے لگا کہ وہ شخص جس نے اس پر رحم کیا ہے وہ اس کا پڑوسی ٹھہرا۔ میرے عزیزو، خداوند کے پاس کاہن آیا زندگی کی راہ کو جاننے کے لیے، تو میرے اور آپ کے آقا منجی دو جہاں
खुदाम यस्सु अल मसीह जो जिंदा खुदा का बेटा, खुदा का कलमा, खुदा की रूह, खुदा का अवतार है, उसने कहा कि अपनी मानंद अपने हमसाया से प्यार कर। प्यार करने का मतलब मोहब्बत यह है कि उसके दुख के वक्त, उसकी मुसीबत के वक्त, उसका जब कोई चारा ना हो उसका चारा बन जाए, उसकी हिफाजत करे, उसके साथ रहे। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि दूसरों के काम आने का जो नाम है, जो प्रिंसिपल है, जो असूल है, ये हमें जिंदगी की राहों पर ले चलते हैं। ये मेरी बात नहीं, ये जिंदगी के मालिक की बात है, जिसका ये दावा है कि मैं आया हूं ताकि लोग हमेशा की जिंदगी बल्कि कसरत की जिंदगी पाएं। यही बात उस कहन ने पूछी। मेरे अजीजों, मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, अगर आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं तो वो करें जो मेरे और आपके मसीहा का कहना है, जो मसीह यीशु की सीरत है। उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि हम सब जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। आइए इस नेक सामरी की तमसील से, मसीह यीशु की तालीम से, कहन की उन बातों से, सामरी के उस अमल से, खूबसूरत इस कलाम से जो मुक़द्दस लूका ने हम तक पहुंचाया है, ये सीखिए और अमल कीजिए, दूसरों के काम आइए। मेरा और आपका खुदाम आपको जरूर हमेशा की जिंदगी अता करेगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा सबको बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने के वसीला से आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव, बड़ा रिवाइवल और बड़ी तब्दीली लेकर है। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन।